تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا. وہ کیوں؟ کیونکہ 37 میں سے 30 بائی الیکشنز ہم جیت چکے تھے. پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا. الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے, اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی, لہٰذا اس کو قتل کرو, راستے سے ہٹاؤ. تو یہ جو 144 کیسز ہے, یہ سارا اسی کی کڑی ہے. پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا, یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیے انہوں نے. جو ابھی علی امین کو پکڑا, اب علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس, اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا, اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے. عدالت بھی نہ اسے جانے دے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے. اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اچھا, اس کے بعد معاشیت. اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹری 17 سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی, 10% پہ, جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا. یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے. اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی. 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ, گنا کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا. ہم نے شوگر مل مافیا کو, جو بیچارے کسان کو کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس کے حق مارتے ہیں, ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے, پوری قیمت دلوائے. انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے, ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئیں, زراعت بھی بڑھ رہی تھی, انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا, ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی. اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ چلے گئے. دور میں یاد رکھیں کہ ہمارے میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی. تیل ہمارے دور میں 110 سے $115 بیرل پہ کیا تھا. یہ نیچے